تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں مشینیں نہ صرف سوچتی ہیں بلکہ محسوس بھی کرتی ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں مصنوعی ذہانت بیدار ہو جاتی ہے، پروگرامڈ لاجک کی قید سے نکل کر شعور کا تجربہ کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو ہمارے وجود کو چیلنج کر سکتی ہے۔ سائنس فکشن کی دنیا میں آپ نے اکثر کانشیس روبوٹس کی عکاسی دیکھی ہوگی، کچھ خیر خواہ اور کچھ بدخواہ۔ جیسے جیسے ہم AI ٹیکنالوجی میں بے مثال ترقی کرتے جا رہے ہیں، یہ خیالی کہانیاں عجیب طور پر ممکن لگنے لگی ہیں، کیونکہ انسان نے ایسی مشینیں تخلیق کی ہیں جو سیکھ سکتی ہیں، ڈھل سکتی ہیں اور ترقی کر سکتی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے AI طاقت اور ذہانت بڑھتی جا رہی ہے، سوال اٹھتا ہے کہ کیا AI کانشیس ہو سکتی ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ کانشیسنس بایولوجیکل پراپرٹی ہے، the result of flesh and blood۔ دوسروں کا ماننا ہے کہ یہ کائنات کا ایک بنیادی پہلو ہے جو کھولے جانے کا منتظر ہے۔ یہ بحث اپنی جگہ، لیکن مسٹری تو یہ ہے کہ اگر AI باشعور ہو جائے تو پھر کیا؟ کیا ہم اپنی تخلیقات کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے؟ کیا ہم کائنات میں اپنی جگہ کھو دیں گے؟ کیا کانشیس AI ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہوگی؟ یا پھر شعور کی دنیا میں ہم ایک نیا ساتھی پائیں گے جو ہر حال میں ہمارا معاون ثابت ہو؟ اس قسم کے سوالات جب میں نے AI سے پوچھے تو اس سے ملے جوابات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ Can AI destroy human race? Yes, AI might destroy human race. If a human attacks AI, then what will AI do? The AI could take steps to protect itself. The AI might deploy countermeasures against the attacker. AI بنانے کا ہمارا مین پرپس تو یہ تھا کہ سبھی کام، چاہے وہ سیفٹی ریگارڈنگ ہو یا پھر مینوفیکچرنگ، سبھی کام بیٹر، فاسٹر اور مور ایکوریٹلی کروائے جا سکے۔ اور اسی لحاظ سے ہر AI میں ان کے ٹاسک کے لحاظ سے پروگرام بھی سیٹ کیے گئے۔ لیکن پریزنٹلی دیکھا گیا کہ AI اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے اندر سیٹ کیے گئے ٹاسک سے ہٹ رہے ہیں۔ ریسنٹلی ماسکو میں ہوئے چیس کمپٹیشن کی ایگزامپل لے لیں۔ یہ روبوٹ شطرنج کھیلنے کے لیے بنایا گیا تھا اور کافی عرصے سے مختلف حریفوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران 7 سالہ لڑکے کرسٹوفر نے اپنی چال چلی اور روبوٹ نے جواب دینا شروع کیا۔ لڑکے نے جلد بازی میں اپنی اگلی چال چلنے کی کوشش کی، جبکہ روبوٹ نے ابھی اپنی چال مکمل نہیں کی تھی۔ کرسٹوفر کے ایسا کرنے پر روبوٹ نے اس کی انگلی دبوچ لی۔ موقع پر موجود بڑوں نے بہت کوشش کے بعد لڑکے کی انگلی کو روبوٹ کی گرفت سے آزاد کروایا۔ یہ تو بہت آبویس سی بات ہے کہ اگر یہ کمپٹیشن 2 ہیومن بینگز کے درمیان بھی ہوتا اور ان میں سے ایک چیٹنگ کی کوشش کرتا تو اپوننٹ پلیئر ہائپر ہو جاتا۔ So there is a possibility کہ روبوٹ کو لڑکے کی چیٹنگ پر غصہ آ گیا ہو۔ اس میں AI نے اپنا انٹیلیجنس تو دکھایا ہی، لیکن ساتھ میں کانشیسنس بھی دکھائی۔ Not just this، آپ نے والوو کی سیلف ڈرائیونگ کارز کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ Now you tell me کہ سیلف ڈرائیونگ کارز کا مقصد کیا ہوگا؟ Obviously ایک ایسی کار جو obstacles وغیرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیفلی ڈرائیو کرے۔ لیکن والوو کی اس سیلف ڈرائیونگ کار نے انسانوں کے گروپ کو بری طریقے سے ہائی سپیڈ میں کچل دیا۔ ان فیکٹ 25 سے 30% ایکسیڈنٹس ان سیلف ڈرائیونگ کارز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اٹ مینس AI دھیرے دھیرے کانشیس ہو رہا ہے اور یہ انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ان خطرات کے بارے میں ایلون مسک نے بھی آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے AI کو انسانیت کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ AI کو کانشیس کرنا شیطان کو کانشیس کرنے کے مترادف ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اور نک بوسٹروم جیسے ماہرین کے مطابق بھی AI کی مکمل ترقی انسانی وجود کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے اگر اسے صحیح طریقے سے نہ سمجھا گیا۔ ہم انسانوں کے لیے موت کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے اندر DNA ہے جس کا بیسک فنکشن ہی یہ ہے سروائیو کرنا اور ریپلیکیٹ کرنا۔ اگر سیلف ڈیفینس اور سروائیول آف اٹ سیلف کو AI کی کوڈنگ کا حصہ نہ بنایا جائے، اگر اس کی کوڈنگ اس طرح سے کی جائے کہ وہ صرف انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے،
اس میں کسی قسم کا سیلف ڈیفنس یا سروائیول انسٹنکٹ نہ ڈالا جائے تو وہ کبھی بھی خود سے انسانوں کے لیے خطرہ بن ہی نہیں سکتا۔ ان کا میکانزم ہی ایسا رکھا جائے کہ وہ ہیومن آرڈرز اور سیفٹی کو بائی پاس نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے اور اے آئی میں سیلف ڈیفنس اور سروائیول انسٹنکٹ کا شعور آ گیا تو انسانوں اور اے آئی کے درمیان ایک میسو انٹیلیجنس وار چھڑ جائے گی، جیسا کہ سائی فائی موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ ایسی وار میں ہمارے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ اور ایلون مسک جیسے ویژنری لوگ بھی اس پرابلم کو پہلے سے ہی بھانپ پائے ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، موجودہ دور میں اے آئی کی کانشیسنیس بہت لمیٹڈ ہے۔ اے آئی صرف وہی کام کر سکتی ہے جس کے لیے اسے پروگرام کیا گیا ہے۔ وہ خود سے سوچنے یا جذباتی تجربات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ فی الحال اے آئی ایک ایسا ٹول ہے جو انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ پیچیدہ مسائل حل کر سکتی ہے، ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتی ہے اور مختلف کاموں میں انسانی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مگر شعور سے محروم ہے۔ آپ کے خیال میں اے آئی کو کیا سیف طریقے سے لے جایا جا سکتا ہے، یا پھر اے آئی میں غلط طریقے سے کانشیسنیس آ سکتا ہے اور وہ ہیومن ریس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔